رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مانگنے کی عادت ڈالتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، نوچا ہوا چہرہ لے کر آئے گا، ہڈیاں دکھیں گی، گوشت نہیں رہیں گا اس کے چہرے پر۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اسلام یہ درج دیتا کہ آپ ہاتھ یوں رکھے، یوں نہیں۔ اسلام کا سبق ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں رکھیں۔ یوں رکھنے کا مطلب دینے والے بننا، لینے والے نہیں۔ کہ دینا لینے کو شادی پہ بھی لاگو کر لو، آپ شادی میں مہر دینے والے بننا، جہیز لینے والے نہیں۔ تو اسلام کہہ رہا کہ بھائی آپ دینے والے بنو۔ اگر ہاتھ پھیلانے بھی پڑا تو آقا فرما رہے ہیں 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، باقی ان تینوں سے ہٹ کے جو بھی مانگیں گا حرام ہے، اس کا مانگنا بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ تو فرمایا پہلا وہ آدمی جو کسی ضمانت یا قرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے مانگنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ مقروض ہے، قرض میں پھنسا ہوا ہے اور وہ قرض ادا کرنا چاہ رہا، تو لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی سے مانگ لے کہ بھائی آپ مجھے فلاں رقم دیں۔ مگر افسوس ہے قرض دینا بھی اس وقت میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی دے تو انہیں لوٹ کے نہیں آ رہا واپس، سالوں کے سالوں نکل جا رہا۔ لہذا قرض لیں تو اس کو ادا کریں، ورنہ اگر آپ قرض رکھ لیں گے، لے کے کسی کو دے دیں گے اور آپ بھول جائیں گے اس کو کہ دینا تھا، تو وہ حرام ہو جائیں گا آپ کے لیے، وہاں کوئی چیز بچیں گی نہیں۔ وہاں پیسے نہیں ہوں گے تو عمل دینا پڑے گا، آپ کا عمل دے دیں گے، عمل ختم ہو جائیں گے تو وہ بندے کے گناہ لے کر آپ کو دے دیا جائے گا، تو کئی کو اپنی آخرت کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت میں مبتلا ہو، کوئی پریشانی میں ہو، اس کا مال برباد ہو گیا ہو، اس کے لیے اس وقت مانگنا جائز ہے جب تک کہ اس کی حالت بحال نہ ہو جائے۔ پیسے لے لیے، کوئی پریشانی آ گئی، بڑے سے بڑے کارٹون ایگزیبیشن میں آگ لگ گئی تھی اس سے پہلے، تو لوگوں کا نقصان ہو گیا، ایسا آدمی جا کر کسی سے مال لے سکتا، پیسہ لے سکتا، پھر اپنی حالت کو بہتر بنا سکتا۔ شرط یہ کہ لوٹائے، جو قرض لیں، جو پیسہ لیں، واپس لوٹانے کے بعد سے قرض کی نیت سے لے لیں تو لوٹانا بھی، پھر اپنا کام ہو جانے کے بعد بھول جانا، نہیں تو کون کی میں کون کی۔ پھر تیسرا وہ آدمی جس کے گھر میں فاقہ ہو، فاقے کا مطلب بھوکے رہ رہے ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور 3 لوگ یہ کہہ دیں کہ اس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو مانگنا جائز ہے۔ باقی یہ تینوں کے علاوہ روڈوں پہ دیکھیے آپ، خواتین ہیں تو خواتین مانگتے ہوئے کھڑے ہوئی ہیں، مرد ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجبور کر دیے، وہ لوگ مانگتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی آزماتا ہوں کبھی کبھی، چلو میاں مدرسے میں رکھ لیتا ہوں، بولے تو بھاگ جاتا ہوں۔ اس کو ہی معلوم ہے اپنے کو منگنا ہے ہی، وہاں جا کے کیا مانگیں گے اپن۔